میڈم شیخ، آج علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے فرمان الہی یاد آ رہا ہے۔ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے کہ کلو من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، سب نے فنا ہو جانا ہے، صرف ایک ذات نے باقی رہنا ہے، یا ایک ذات کو دوام ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات، باری تعالیٰ کی ذات۔ مجھے علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، پنجابی کا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو چھپ جانا، اوڑک نو ڈوب جانا۔ دیگر میڈم شیخ عصر کو کہتے ہیں جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے۔ اقتدار کا سورج ہمیشہ ڈھل جاتا ہے میڈم شیخ۔ ہم نے دیکھا ہے کل یہی پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ نون والے جیلوں، قیدوں اور صحبتوں کا ذکر کر رہے تھے اور عمران خان اقتدار میں تھے۔ آج عمران خان ادھر ہیں اور یہ ادھر ہیں، اور کل انہوں نے لازمی ادھر جانا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بھگتیں گے نہیں، یہ بھگتیں گے، انشاءاللہ بھگتیں گے۔ اقتدار، اختیار، دولت سب کو فنا ہے، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ جب یہ بیماری عمران خان صاحب کی آنکھوں کی سامنے آئی، جس کو سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہا جاتا ہے، جو میں نے ڈاکٹر سے بات کی، 2-3 ڈاکٹروں سے بات کی، یہ آنکھ کی وین کی بلاکج ہوتی ہے، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے، آنکھ کا پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خون گاڑھا ہو جائے تو ہوتی ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: ایک، بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج، دوسرا اس بیماری کا اسپیشلسٹ آنکھ کا ڈاکٹر، اور تیسری مشینری۔ اب اس میں مجرمانہ غفلت کی گئی۔ سلمان صفدر صاحب بتاتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے رہے، آنکھوں سے پانی بہتا رہا، وہ ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے رہے۔ اور سلمان صفدر صاحب کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری اکتوبر 2025 تک آنکھیں ٹھیک تھیں، اس کے بعد میری آنکھوں میں مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تو میں نے سپرینٹینڈنٹ جیل کو بتایا، انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جب دھندلا دکھائی دینے لگا پھر بتایا، تو پھر ایک معمول کا ڈاکٹر آیا اور مجھے قطرے دے دیے، اور 3 مہینے میں قطرے ڈالتا رہا، اور جب مجھے بالکل دکھائی دینے کے قریب پہنچ گیا، بالکل نہ دکھائی دینے کے قریب پہنچ گیا، تو پھر پروفیسر ڈاکٹر کو بلایا گیا جو پیمز کا تھا، اور پھر انجیکشن لگایا گیا، اور آج میری دائیں آنکھ کی جو دکھائی دیتا ہے وہ 15% ہے، 85% دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں، یہ سب اس کے مجرم ہیں، اور یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ دوسری بات میڈم شیخ، عمران خان کا جو ہے مطالبات عمران خان نے جو کیے 2.5 سالوں کی جیل کے بعد، ابھی عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میری فیملی سے ملاقات کروائی جائے، قانونی ٹیم سے ملاقات کروائی جائے۔ چلو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست والے سیاست کرتے ہیں، تو یہ دنیا کی کسی جیل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی فیملی نہ مل پائے، اور آپ کی قانونی ٹیم آپ سے نہ مل پائے، مطلب آپ کے وکیل آپ سے نہ مل پائے جس بندے پر 300 کیس کے قریب کیس ہوں۔ دوسری بات میڈم شیخ کہ میری بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے۔ ادھر بیٹوں کو ویزا نہیں دیا جا رہا، وہ باپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور ادھر ان کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 2.5 سالوں میں 2 مرتبہ میری بات کروائی گئی ہے صرف، اور کتابوں کی فراہمی چھوڑ دیجئے۔ اور ایک اور بڑا تھا میڈم شیخ، بہت بڑا ایک یہ بیانیہ بناتے تھے کہ جو کچھ عمران خان کو ملا ہوا ہے وہ تو 5 سٹار جیل ہے۔ اب 10 کیمروں کی نگرانی، 4x4 کا اوپن واش روم، خراب ٹی وی، سیل، اور سیل ایسا کہ جس میں گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی، حبس، اوپر سے مکھیاں، مچھر اور کیڑے مکوڑے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ مچھروں کو ہٹانے والا، بھگانے والا میں لوشن بھی لگاتا ہوں، مچھر نہیں جاتے، اور گرمی اتنی ہوتی ہے کہ جو کولر ہے وہ بھی گرم ہوا پھینکتا ہے، اور گرمیوں میں مجھے پچھلی گرمیوں میں 2-3 مرتبہ فوڈ پوائزننگ ہو چکی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ گرمیاں آ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے اس 5 سٹار جیل میں اگر جانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، ان کو جانا چاہیے اور انجوائے کرنی چاہیے یہ 5 سٹار جیل۔ اور آخر پر میڈم شیخ، عطا تارڑ صاحب کا بیان آیا ہے، عطا تارڑ صاحب کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حق میں جو اتنی صفائی دیتا ہے اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔
عطا طاہر صاحب یہ جو زیادہ سہولیات ہیں، اگر یہ زیادہ سہولیات ہیں تو کیوں ہیں زیادہ سہولیات؟ لے لیں واپس. اور اگر یہ زیادہ سہولیات ہیں، مطلب مرضی کا کھانا، صفائی کے لیے مشقتی، علیحدہ جگہ، تو کیا یہ کسی سابق وزیر اعظم کو نہیں مل سکتی؟ اور اگر نہیں مل سکتی تو کیا یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب کو نہیں ملی تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے، انہوں نے صحت سے کھیلا ہے، یہ جھوٹا بیانیاں بنا رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دلیا لے لیں، آپ کھجوریں لے لیں، آپ گوشت نہ کھلانے دیں، آپ ان کو کھانا نہ پکانے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک بندہ جو ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اس کے ذاتی ڈاکٹروں کو نہیں بلوایا. عمران خان کہتا ہے جب مجھے دانت کا مسئلہ ہوا میرے ذاتی ڈاکٹروں کو نہیں بلوایا گیا، کان کا مسئلہ ہوا نہیں بلوایا گیا، آنکھ کا مسئلہ ہوا نہیں بلوایا گیا. آخری بات میڈم شیخ، نواز شریف صاحب کے لیے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹر ایک چھت کے تلے جمع ہوئے تھے. 3 اسپتالوں میں انہیں پھرایا گیا تھا، 3 میڈیکل رپورٹیں بنی تھی. یاسمین راشد روز پریس کانفرنسیں کرتی تھی. عمران خان یہ نہیں چاہ رہا. اور آخری اس کا جو جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے. وہ عمران خان کہتے ہیں آخری جملہ، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے جو میری زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں. مطلب جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی عمران خان کی، پلیٹلٹس نہیں گرے، رحم کی اپیل نہیں کی، اعصابی دباؤ نہیں ہے، سڈن ڈیتھ کا خطرہ نہیں، 8 ہفتے کے لیے گھر بھیجو یا باہر بھیجو، یہ نہیں ہے. اس کا جو حق ہے جیل مینول کے مطابق اس کے ڈاکٹروں سے ملوانا، اس کی قانونی ٹیم سے ملوانا، اس کی بیٹوں سے بات کروانا، یہ تو اس کا حق ہے. یہ تو زیادہ نہیں، یہ تو ہر قیدی کا حق ہے، اور ہر قیدی کو یہ سہولت حاصل ہے.